لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورہ مبارکہ البقرہ 45 اور 46 نمبر آیات. پچھلی نشست میں مختصر سی گفتگو ہوئی اور آج اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر مزید وضاحت جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے اور ضروری ہے اور لازمی ہے، اس لیے دوبارہ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم لے کے آگے جا رہے ہیں. موضوع ہے صبر اور صلاۃ. پچھلے آیات میں جیسے کہ پچھلے نشست میں عرض کیا کہ بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے علماء خاص کے بارے میں، جنہوں نے خود پرستی، دنیا پرستی کی وجہ سے رسول اللہ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، جبکہ وہ اس سے پہلے آپ کی رسالت کے بارے میں پیشنگوئی کرنے والے تھے، خوشخبری دینے والے تھے اپنے یہودیوں کو کہ ایک وقت آئے گا خاتم الرسول مبعوث ہوں گے اور ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. جو ہی آپ کی بعثت کا اعلان ہوا انہوں نے انکار کر دیا. تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خود پرستی ہے. وجہ کیا ہے؟ انا پرستی ہے. وجہ کیا ہے؟ قبیلہ پرستی ہے. وجہ کیا ہے؟ آج کی زبان میں پارٹی پرستی ہے. انانیت، خود کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے. صبر اور صلاۃ، صبر اور نماز. صبر کے لیے جو مصداق بیان کیا گیا وہ روزہ ہے، لیکن عام ہے. یہ ایک مصداق بیان ہوا کہ صبر کے مصادیق میں سے ایک روزہ ہے، لیکن ہم روزے میں اس کو محصور نہیں کر سکتے. صبر وہی مفہوم ہے. صبر یعنی استقامت، صبر یعنی پائیداری، صبر یعنی ڈٹے رہنا، صبر یعنی استحکام، مضبوطی. اسے کہتے ہیں صبر. صابر مضبوط ہوا کرتا ہے، صابر یعنی استحکام اس کے اندر ہوتا ہے. صابر فوراً ہار نہیں مانتا، صبر کرنے والا پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ڈٹا رہتا ہے راہ راست پر، اپنے اس مکتب پر، شیطان کے مقابلے میں اس کی پیکار کرتے ہوئے ڈٹا رہتا ہے. اسے صابر کہا جاتا ہے. 45 نمبر آیت میں خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو، مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ سے. اس کے بعد نماز کے لیے خاص طور پر وضاحت ہوئی، ایک اضافی نوٹ جو ہے وہ جاری ہوا. وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ جو نماز ہے نا یہ بہت سخت ہے لوگوں کے لیے، ہے ہی نہیں سخت. 5 ٹائم اٹھنا، اگر تشیع میں 3 ٹائم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، 2 نماز. لیکن اہل سنت بھائیوں میں آپ دیکھیں 5 دفعہ دکان سے اٹھ کے آنا ہے، گھروں سے اٹھ کے آنا ہے. زیادہ پابند ہے ماشاءاللہ ہم سے، جماعت کے زیادہ پابند ہے، بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا جاتے ہیں، آتے ہیں، دوبارہ جاتے ہیں، ظہر کے لیے دوبارہ جاتے ہیں، عصر کے لیے، پھر مغرب کے لیے جاتے ہیں، دوبارہ مسجد میں آتے ہیں. جماعت کے بھی بہت زیادہ ہم سے زیادہ پابند ہے. وہ 5 وقت کی نماز گھر میں ہو اور خاص طور پر اگر مسجد میں ہو، جماعت میں، تو بہت سخت ہے. ٹائم نکالنا، دکان چھوڑنا، دوستوں کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، تجارت چھوڑنا اور مسجد میں آنا، خانہ خدا میں آنا اور وہاں پر اس مقدس جگہ پر خدا کو یاد کرنا، یہ بہت سخت ہے. لکبیرۃ یعنی گراں ہے، سخت ہے، مشکل ہے، مگر خاشعین کے لیے. خاشعین کے لیے مشکل نہیں ہے. نماز کسے کہا جاتا ہے؟ نماز یعنی توجہ. فلسفہ نماز کیا ہے؟ توجہ، اللہ کی طرف توجہ دی جائے، متوجہ ہو اللہ کی طرف. یہ ہے نماز کا فلسفہ. توجہ ضروری ہے ہر لحاظ سے. اگر انسان کی توجہ اگر نہ ہو تو وہ کام
پائے تکمیل تک یا نہیں پہنچتا، یہ اس میں ضعف رہتا ہے، کمزوری رہتی ہے۔ اب دیکھیں اگر کوئی شخص علم کی اہمیت کی طرف توجہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے بہت سخت ہے اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا، یہی ہے نا۔ اگر وہ پتہ ہو علم کی کیا اہمیت ہے، علم کا اس کے مستقبل سے کیا تعلق ہے، علم کا اس کے معرفت سے کیا تعلق ہے، اس کی شخصیت کے کیا تعلق ہے، اس کی عزت ہی علم میں ہے، تو اب اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے گراں نہیں ہے، وہ آرام سے جائے گا، وہ آسانی سے جائے گا، وہ شوق سے جائے گا، وہ اعلیٰ تعلیم تک وہ شوق سے جائے گا۔ لیکن جس کے اندر توجہ علم کے بارے میں نہ ہو تو اس کے لیے بہت سخت ہے۔ شادی ایک ٹاپک ہے بہت اہم، شادی نہیں کرنا چاہتے بہت سے، منکر ہیں، کہتے ہیں نہیں شادی نہیں کرنی، کیا کرنا شادی کر کے، اس کا مطلب ہے شادی کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق آج رسول اللہ اور خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا دن بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ شادی سے بھاگنے والے کون ہیں؟ جو شادی کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اس اہمیت کی طرف توجہ نہیں۔ اگر توجہ اگر ہوتی تو ایک نہیں بلکہ 4 شادیاں ہوتی، یہاں تو ایک کے لیے بھی تیار نہیں، اس کے بعد توجہ نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے شادی کیا ہے۔ انہوں نے سمجھا ہے شہوت بجھانا ہے نا، تو نعوذ باللہ شہوت تو ویسے ہی بجھ جاتی ہے، اس سے ہٹ کر ہے۔ شادی کا جو فلسفہ ہے وہ صاحب اولاد ہونا ہے، صاحب اولاد، ایسی اولاد کہ جو لشکر ابا عبداللہ الحسین میں شامل ہو۔ شادی یعنی ایسی نسل کو پروان چڑھانا جس پر رسول اللہ فخر کر سکے۔ شادی یعنی ایسی اولاد کی پرورش کرنا کہ جو امام کے سپاہی بن سکے۔ خوب شادی نہیں کریں گے تو یہ اجر اور یہ ثواب، یہ خدا کی رضا سارا ضائع ہے۔ یہ تو صرف ان کے لیے جو صاحب اولاد ہے، جو شادی شدہ ہے۔ توجہ یعنی متوجہ ہونا، توجہ رکھنے سے کام آسان ہو جاتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ نماز کیا ہے؟ توجہ ہے، یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے یعنی متوجہ ہے اللہ کی طرف۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا کمزور ہے نماز میں یعنی وہ متوجہ نہیں ہے۔ وہ اگر توجہ آ جائے، ورزش نہ ہو، عادت نہ ہو، توجہ سے اگر وہ نماز پڑھے، توجہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا خشیت ہے، یعنی یہ نماز بھاری ہے، گراں ہے، سخت ہے، اٹھنا بستر سے اٹھنا بہت سخت ہے۔ کس کے لیے؟ نمازی کے لیے، لیکن خاشعین کے لیے نہیں ہے، جو خشوع رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ خشوع کسے کہا جاتا ہے؟ خشیت کسے کہا جاتا ہے؟ خاشع کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر خشوع سے خاشع کہا جاتا ہے، اس حالت کو خشوع کہا جاتا ہے۔ خشیت وہ حالت ہے، اس کے اندر خشوع ہو توجہ رکھتا ہے، خشوع ہو اس کے لیے نماز آسان ہے، عشق نماز رکھے گا، وہ عاشق نماز ہوگا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کہ عصر عاشورہ جو نماز ہوئی وہ عاشقانہ نماز ہے، تیروں کے سائے میں۔ یہ نماز ہمیشہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، انبیاء کے لیے ہمیشہ ہے، رسول کے لیے ہمیشہ ہے۔ خشیت یعنی آپ کے دل میں خوف خدا ہو، ہمارے دل میں خوف خدا ہو۔ خوف خدا کا یہ معنی نہیں ہے کہ خداوند متعال نعوذ باللہ ظالم ہے، نہیں۔ خوف خدا یعنی ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احترامی ہو جائے خدا کے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھوں، ایک ایسا گناہ کر بیٹھوں، ایسی غلطی کر بیٹھوں کہ خدا ناراض ہو جائے، اسے کہتے ہیں خشیت۔ اتنا محتاط انسان ہو کہ کوئی حرکت انجام نہ دے، کوئی کام انجام نہ دے کہ وہ خدا جو دیکھ رہا ہے، علیم ہے، جو بصیر ہے، جو خبیر ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف اس کے اندر ہو۔ خوف خدا یعنی خوف عدم رضایت خدا، خوف ناراضگی خدا، خدا کے اس مقام کی عظمت اس کے دل میں ہو کہ وہ خدا کتنا عظیم ہے، وہ خدا کتنا کبیر ہے، وہ خدا کتنا اعلیٰ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احترامی ہو جائے۔ یہ ہے خشیت، یہ خشیت یعنی متوجہ ہونا۔ اب انسان اگر بستر پہ سویا ہوا ہے، صبح کی نماز اگر ترک ہو رہا ہے تو کیا ہے وہ؟ اس کا مطلب خشیت نہیں رکھتا۔ خشیت رکھنے والا یعنی خدا کی عظمت کا احساس کرنے والا، خدا کی بلندی کا احساس کرنے والا، خدا کی کبریائی کا احساس کرنے والا، خدا کی خدائی اور ربوبیت کا احساس کرنے والا، خدا کی نعمتوں کا احساس کرنے والا پھر بستر پہ اس طرح نہیں سوتا کہ وہ نماز اس کی قضا ہو جائے۔ وہ خشیت رکھتا ہے، اس کی نیند ایسی ہوگی کہ وہ خود بخود اذان سے پہلے
حتیٰ کہ تہجد کے لیے وہ اٹھے گا۔ یہ خشیت کی علامت ہے، خشوع رکھنے کی علامت ہے، خاشع ہونے کی علامت ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز مشکل نہیں ہے، گران نہیں ہے، سخت نہیں ہے مگر خاشعین کے لیے۔ خاشعین کے لیے نماز سخت نہیں ہے، وہ تو عاشق نماز ہیں۔ یہاں تک پہنچنا ہے ہم نے، خشوع تک پہنچنا ہے، خشیت تک پہنچنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن بیان ہوئی ہے، خشیت کسے کہا جاتا ہے، خاشع کسے کہا جاتا ہے۔ یہ نماز مشکل نہیں ہے، بہت ہلکا ہے، پسند کرتے ہیں صرف خاشعین۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے ساتھ جو ملاقات ہوگی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن خداوند متعال کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ تعریف جو اس آیت میں 46 نمبر آیت میں تعریف جو ہوئی ہے، ڈیفینیشن جو بیان ہوئی ہے، اس کی جو وضاحت ہوئی ہے، خاشعین نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، یعنی ان کے لیے مشکل نہیں ہے، عاشق نماز ہے۔ وہ خاشعین کون ہے؟ مجھے بتایا جائے خاشعین کون ہے۔ خاشعین وہ کہ جو خدا سے ملاقات کی تمنا نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اب پتہ چل گیا نا وہ احترام، وہ خشیت کس وجہ سے ہے، یعنی وہ خدا کی کبریائی اور عظمت کا احساس، اور یہ احساس کہ ایک دن حاضر ہونا خداوند متعال کے حضور میں ہے۔ اور یہ نماز اسی کے لیے پریکٹس ہے، یہ نماز 5 وقت کی یہی پریکٹس ہے کہ حاضری دینا خداوند متعال کے حضور میں، تاکہ وہ جو حقیقی حاضری ہے اس کے لیے تمرین اور پریکٹس کی جائے اور تیار ہو جائے انسان۔ یعنی موت حاضری کا نام ہے، پتہ ہے موت کا کچھ، 1 سیکنڈ کے بعد میری موت آ جائے، 10 منٹ کے بعد میری موت آ جائے، موت آئی یعنی حاضری۔ موت کو قیامت صغریٰ کہا گیا، یعنی موت یعنی قیامت سمجھے اس کو۔ آپ حاضری دینا اور حساب و کتاب دینا، آپ نے ختم۔ ممکن ہے پیچھے اولاد آپ کو یاد کریں نہ کریں، صدقہ جاریہ ہو نہ ہو، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا آپ کا عمل کیا تھا، عمل صحیح ہے، خشوع رکھتے ہو، تیار تھے حاضری کے لیے، وہ بہترین ہے ماشاءاللہ۔ اس کے لیے کیا ہے؟ 5 وقت ہر روز حاضر ہونا خداوند متعال کے حضور میں خشیت کے ساتھ، نہ کہ عادت کے ساتھ، نہ کہ ثواب کے لیے، متوجہ ہو خدا کی طرف، یعنی خدا کی طرف متوجہ ہو کر اس احساس کے ساتھ، اپنی ذمہ داری کے ساتھ، عبودیت کے جذبے کے ساتھ اور خدا کے فرمان برداری کے جذبے کے ساتھ، خدا کی معصیت سے ہٹنے کے اور اس سے دوری کے جذبے کے ساتھ وہ مسجد میں آئے، خاشع بن کر آئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انسان کتنا آگے بڑھتا ہے۔ یہ نماز ہے جو تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر اسی نماز نے انسان کو بچانا ہے فحشاء سے، منکرات سے، گناہوں سے۔ نماز پڑھتے ہیں گناہ ہے، نماز پڑھتے ہیں مسجد سے جاتے ہیں بازار نامحرم میں، آنکھیں ہماری بند نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں جاتے ہیں، گیدرنگ ہے، غیبت ہو رہی ہے، سنتے ہیں اور ماشاءاللہ مزے لیتے ہیں۔ خوب یہ نماز سنی ہوئی نہیں، توجہ نہیں خدا کی طرف۔ نماز نے توجہ کی تمرین کروانی ہے، پریکٹس کروانی ہے۔ یعنی 5 وقت آپ 10-10 منٹ لے لیں ہر نماز کے لیے، 50 منٹ آپ نے خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے 100%، تاکہ نمازوں کے درمیان جو گیپ ہے اس میں انسان بیدار اور ہوشیار نظر آئے۔ لیکن اگر انسان اسی 50 منٹ میں اگر متوجہ نہ ہو خدا کی طرف، آپ بتائیں باقی وقت، باقی اوقات گلی میں، کوچوں میں، گھروں میں، دفتر میں، بازار میں کیسے متوجہ ہوگا؟ افسوس یہی ہے نا کہ ہم وہ عمل جو متوجہ کرنے کے لیے 100% اسی میں ہم توجہ نہیں رکھتے خدا کی طرف، تو باہر کے معاملات میں، نماز کے باہر جا کر، مسجد سے باہر جا کر ہم کیسے متوجہ ہوں گے؟ ساری باتیں ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں، کاروبار ہمیں نماز میں یاد آ جاتا ہے، دوستیاں ہمیں نماز میں یاد آ جاتے ہیں، بھولے ہوئے کام نماز میں یاد آ جاتے ہیں۔ آتے نہیں آتے؟ کیسی توجہ ہے یہ؟ وہ نماز جو توجہ کے لیے، وہاں پہ توجہ صرف خدا کے لیے نہیں ہے، باقی ہر جگہ پہ اس کی توجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے خشوع نہیں ہے، عادتاً آئے، عادتاً، حتیٰ کہ ثواب کے لیے بھی نہیں آیا وہ۔ اگر ثواب کے لیے ہوتا تو توجہ تھوڑی سی ہوتی، جتنی ہماری توجہ نماز میں ہوگی وہی قبول ہے، یہ یاد رکھیں۔ روایات کا ہے، روایت کا مفہوم یہ ہے، جتنی توجہ ہو، 10% توجہ ہو، 90% توجہ نہ ہو، وہی 10% قبول ہوگی۔ 100% توجہ ہو، متوجہ ہو اللہ کی کبریائی کی طرف،
اللہ کی ربوبیت کی طرف، اللہ کی خدائی کی طرف، اللہ کی نعمتوں کی طرف، عظمت خدا کی طرف اتنی ہی قبول ہوگی۔ بہت اہم ہے توجہ ہونا۔ کون متوجہ ہوتا ہے؟ خاشعین متوجہ ہوتے ہیں، وہ خاشعین کے جو اپنے پروردگار سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، وہ خاشعین جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن پلٹ کے جانا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے، جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، معصیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم یقین کی منزل پہ نہیں ہوتے۔ اگر یقین ہوتا تو بچ جاتے۔ خاشعین ہمیشہ ملاقات پروردگار پر یقین رکھتے ہیں، اس یقینی کیفیت نے ان کو گناہوں سے بچانا ہے، معصیت سے بچانا اور انسان بنانا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، آپ نے کبھی جس خدا کی آپ عبادت کریں ان کو کبھی دیکھا ہے؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ میں تو اس خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ مزید وضاحت چاہی تو مولا نے کیا فرمایا؟ مراد یہ نہیں کہ میں اس آنکھوں سے دیکھوں، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ خدا جسم نہیں رکھتا، مکان بھی نہیں رکھتا۔ خدا کو جو میں دیکھتا ہوں وہ کیا ہے؟ قلب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ایمان کی بنیاد پر قلبی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ یہ بصارت ہے، دو آنکھیں، اندر کیا ہے؟ بصیرت ہے، شعور ہے، جسے شعور کہا جاتا ہے، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا۔ خب خاشعین دنیا میں بصیرت رکھتے ہیں، اس آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خب دنیا میں ہر کوئی نہیں دیکھ رہا، ہر ایک کے لیے یہ آنکھیں نہیں ہیں۔ آخرت میں ہر کسی کی آنکھیں کھل جائیں گی، کوئی یہ نہیں کہے گا میں نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ مجبور ہوگا۔ لیکن دنیا میں خاص لوگ جو خاشعین ہیں، صرف ان کے پاس یہ نظریں ہیں، ان کے پاس یہ آنکھیں ہیں، وہ بصیرت ان کے پاس ہے صرف، کہ جو اس بصیرت کی آنکھوں سے خدا کی ملاقات کو دیکھتے رہتے ہیں، احساس کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی ملاقات ہے نا، آپ ابھی کیا کر کے ہیں؟ ابھی کیا کیا آپ نے کچھ دیر پہلے؟ خدا سے ملاقات کی ہے، اپنے سجدوں کے ذریعے، اپنے رکوع کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے۔ اللہ سے ملاقات ہے نا، یہ مسجد میں گھر میں آ کے ملاقات ہوتی ہے نا، تو خدا کے گھر میں خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے ہم سارے۔ لیکن یہ ملاقات جسمانی کبھی نہیں ہے، یہ ملاقات کیا ہے؟ اذکار کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے، ذہن کے ذریعے، فکری ملاقات ہے، ذہنی ملاقات ہے، عقیدتی ملاقات ہے، ایمانی ملاقات ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ فارمولہ ہے، قرآنی فارمولہ ہے۔ مشکل میں ہو حل کیا ہے؟ ڈپریشن میں ہو حل کیا ہے؟ ٹینشن میں ہو حل کیا ہے؟ انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، انانیت کا شکار ہے، خود پسندی کا شکار ہے، یا دنیا پرستی کا شکار ہے، یا شہوتوں کا شکار ہے، خواہشات کا شکار ہے۔ خب جو بھی مشکل انسان کی ہو، وہاں پہ کیا ہے؟ دو رکن کا ہونا ضروری ہے، دو ارکان چاہیے۔ ایک کیا ہے؟ صبر، اور ایک نماز ہے۔ صبر کا تعلق انسان کے اندرون سے، داخل سے، صلاۃ کا تعلق باہر سے۔ یہ دونوں ہونا چاہیے، جو انسان کو پوٹینشیل دے، جو انسان کو طاقت دے، جو مشکلات کے مقابلے میں وہ ڈٹ جائے، وہ مشکلات کو شکست دے، بحرانوں سے وہ نکل آئے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، صبر اور نماز۔ صبر یعنی ایمان کی بنیاد پر اس کے اندر استحکام نظر آئے۔ صبر و استقامت یعنی وہ ایمان جو اندر ہے نا، ایمان کا تعلق اندر سے، اس ایمان کی بنیاد پر یہ انسان مستحکم ہو جائے، اسے کہتے ہیں صبر۔ وہ مضبوط ہو جائے، اسے کہتے ہیں صبر۔ اتنا مضبوط ہو جائے کہ خواہشات کو شکست دے دے، خواہشات کو شکست دے دے۔ خواہشات بڑی عجیب چیز ہے، خواہشیں ہیں جو انسان کو انسانیت سے گراتی ہیں۔ فلان کی خواہش، فلان چیز کی خواہش، فلان عمل کی خواہش، فلان پیسوں کی خواہش، مال کی خواہش، گاڑی کی خواہش، مکان کی خواہش، ایک مکان ہے 10 مکان کی خواہش، ایک گاڑی ہے 2 گاڑی مکان کی خواہش، ایک بیوی ہے کئی بیویوں کی خواہش۔ خواہشات ہیں نا جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ان خواہشات کو دبانے کے لیے، ان خواہشات پر کنٹرول کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے، کہ جو ایمان اس کے اندر ہے اور جو انسان کو اتنا مضبوط بنا دے کہ ان خواہشات کو شکست دے، انسان بن جائے۔ یہ چاہیے، یہ رکن چاہیے جو انسان کے اندر ہے، اندرونی طور پر مضبوط ہو، اور باہر انسان کو سہارا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ استقامت باقی رہے، یہ استحکام باقی رہے، یہ ایمان باقی رہے۔ کیسے؟ نماز کے ذریعے سے۔ 5 وقت آپ نماز کے لائیں گے، آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں گے 5 ٹائم،
اس 5 وقت کے بعد آپ 24 گھنٹے متوجہ رہیں گے، آپ کا استحکام باقی رہے گا، آپ کی مضبوطی باقی رہے گی، وہ غلبہ باقی رہے گا، شہوتوں پر آپ نے جو غلبہ حاصل کیا نا اپنے ایمان کے ذریعے، استقامت کے ذریعے سے، وہ باقی رہے گا۔ جب انسان کا یہ استحکام اور اندرونی مضبوطی باقی رہے گا، ایمان مضبوط رہے گا، تو عمل میں انسان کامیاب رہے گا۔ یہ ہے نسخہ آج کا۔ آیت نمبر 45، اللہم صلی علی محمد۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ نماز کو آپ یہ سمجھیں کہ توجہ ہے، نماز متوجہ ہونا ہے اپنے پروردگار کی طرف، اپنے محسن کی طرف، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، اور شاکر ہونے کی علامت میں سے۔ اسی لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، ترک صلاۃ ہے، اس کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، بس اس اہمیت کے پیش نظر ترک نماز، جو چھوڑ دے نماز کو، اس کے لیے ایک حدیث آپ فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، جو بھی شخص 3 دن مسلسل نماز کو ترک کر دے، فَإِذَا مَاتَ، اگر یہ شخص مر جائے، لا یغسل ولا یکفن ولا یدفن، سزاوار یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جائے، نہ اس کو کفن دیا جائے، نہ اس کو دفن کیا جائے مومنین اور مسلمین کے قبرستان میں۔ دیکھیے آپ نے، اتنا اہم ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، نماز کے ذریعے سے 3 دن مسلسل، امام فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، غسل نہ دو اس کو، کفن نہ دو اس کو، اور حتیٰ کہ یہ اتنا گرا ہوا انسان ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہیں کرو۔ اور وہ شخص جو پورے عمر نماز کو ترک کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ سزا ہے، یہ سزا ہے اس کی اصل حیثیت نہیں، اس کی اصل پرسنالٹی نہیں، اس کی خدا کے نزدیک وہ اصل اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ وہ اس کو پاک کیا جائے، غسل دیا جائے، 3 پانی سے اس کو پاک کیا جائے، نہیں دو، اللہ اکبر۔ کفن نہیں، کفن بھی نہیں دو، واجب نہیں ہے، یعنی بتا رہے ہیں، اس اہمیت کو بتا رہے ہیں، یعنی اگر اس کو آپ غسل نہ دیں، کفن نہ دیں، حتیٰ کہ دفن نہ کریں، پھر بھی وہ اسی چیز کا مستحق ہے، اس کی سزا ہی ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ گرا ہوا انسان ہے، وہ اللہ کو غافل کر بیٹھے ہے، اللہ کو بلا بیٹھے، وہ جو اللہ کو بلا دے وہ شریعت اس کے لیے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ نماز جماعت کے پابند، نماز ترک نماز نہیں، بلکہ آپ گھر سے اٹھ کے، گھر میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ خانہ خدا میں آ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے ایک روایت، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، آپ آئیں ماشاءاللہ، آپ جوان ہمارے ماشاءاللہ ادھر یہاں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے رسول خدا کی، فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی جماعت، ایک انسان کی، ایک مومن کی نماز جماعت میں، خیر من صلاتہ فی بیتہ 40 سنہ، اس کی نماز جو گھر میں ہے اور اس نے گھر میں 40 سال نماز پڑھی ہے، وہ ایک نماز اس کے افضل ہے۔ 40 سال جو اس نے گھر میں فرادہ ترک نماز نہیں کیا، اس نے نماز پڑھی ہے، گھر میں پڑھی ہے، لیکن وہ شخص کے جو جماعت میں پڑھ رہا ہے نماز، صلاۃ الرجل، رجل کی نماز جماعت میں، پھر اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ نماز سے کیا مراد ہے؟ پورے دن کی مراد ہے؟ ایک دن کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مراد ہے؟ یعنی ایک دن پورا اس نے نماز پڑھا ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ، یہ 5 نمازیں افضل ہے 40 سال کی جو گھر میں پڑھا ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایک نماز، صلاۃ واحدہ، ایک نماز آپ نے ظہر کی پڑھی ہے مسجد میں، وہ بھی یہ ظہر کی آپ کی جو پڑھی ہے، یہ افضل ہے، اجر اس 40 سال سے بھی زیادہ ہے۔ اہمیت ہے انسان کی، خدا کے نزدیک ہماری شخصیت کیا ہے، اس کے مطابق خدا کا برتاؤ ہے، سلوک ہے ہمارے ساتھ۔ وہ جو تارک صلاۃ تھا، اس کے لیے کیا ہے؟ نہ کفن، نہ دفن، نہ قبرستان ہے مسلمین میں اس کو دفن، لیکن جو نماز پڑھنا ہے خانہ خدا میں، بیت اللہ میں، مسجد مقدس میں، اس کے لیے کیا اجر ہے، خدا راضی ہے اس کے لیے، اتنا اجر دیتے 40 سال سے زیادہ۔
ملٹیپلائی کریں، 40 سال انسان کی زندگی وہ نماز پڑھتا رہا، ایک ظہر کی نماز حتیٰ کہ فجر کی نماز ان 40 سال پر بھاری ہے، بھاری ہے۔ اور خداوند متعال کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک روایت، ان اللہ عز وجل یستحیی من عبدہ اذا صلی فی جماعت، پروردگار عالم شرم محسوس فرماتا ہے، حیا محسوس فرماتا ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے جماعت میں نماز پڑھی، ثم سألہ حاجتاً، پھر جماعت میں اجتماع کے اندر اس نے اپنے حاجت کے لیے ہاتھ بلند کیا، خداوند متعال کو شرم آتی ہے کہ وہ اس کی اس دعا کو رد کرے۔ کتنا اہم ہے یہ، ان یصرف حتی یقضیہا، لہٰذا خدا اس کے دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ انعام ہے نا، مسجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جماعت میں نماز پڑھنے کے بعد دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اکیلے میں پڑھنا ہے، اب میری کیا حیثیت ہے، لیکن جب میرے دائیں بائیں میرے آگے پیچھے ایسے مومنین ہو کہ جو میری دعا کی وجہ سے الہی آمین کے خدا ان کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے، ان کے صدقے میں معاف فرماتا ہے، تو جماعت کا بڑی اہمیت ہے۔ میں کہاں پہ، لیکن وہ مومنین جو آئے وہ تو اعلیٰ درجے کے، ان کے الہی آمین ممکن ہے ولی خدا ہوں، ممکن ہے آپ میں سے اولیاء خدا ہوں۔ البتہ جماعت میں الہی آمین کی آواز آج نہیں آئی مجھے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور دو چیزیں اس میں تذکر دوں، ایک تو یہ کہ اذان میں اقامت میں جب محمد مصطفیٰ کا نام لیا جائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہفتہ وحدت کا آغاز آپ سب کو مبارک ہو، انشاءاللہ میلاد کا آغاز ہوا چاہتا ہے، بلند آواز میں صلوات پڑھا کریں۔ ابھی مجلسوں میں آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جب نام مصطفیٰ لیتے ہیں، لیکن اقامت میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ اذان ہو رہی کیوں صلوات اونچی آواز میں نہیں پڑھی جاتی؟ ایک ہی آواز آ رہی تھی آج ماشاءاللہ، اب سارے صلوات اونچی آواز میں پڑھیں، نہ کہ دل میں پڑھیں۔ صلوات اونچی آواز میں پڑھنے سے کدورتیں دور ہوتی ہیں، حسد دور ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ آپ لوگ خیال رکھیں، جب بھی نام لیا جائے، چاہے اذان میں، چاہے اقامت میں، چاہے ویسے، اپنے جذبے کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں، درود بھیجیں ان ہستی پر جو محسن کائنات ہے۔ اور دوسرا الہی آمین، الہی آمین اونچی آواز میں کہیں۔ اس طرف سے آواز آ رہی تھی، اس طرف سے بالکل آواز نہیں آ رہی تھی، اب پڑھنے والا بیچارہ وہ پریشان ہو جاتا، کیا کرو، اصل وہ ہے ہی نہیں، اہمیت نہیں دے رہے۔ الہی آمین اونچی آواز میں پڑھے، آپ کے الہی آمین یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دعا میرے حق میں قبول ہو، یہ آپ چاہ رہے ہیں، آپ خاموش نہیں گئے، آپ کو ضرورت نہیں دعا کی، آپ الہی آمین کہیں گے، مولانا صاحب جو دعا کریں آپ کے حق میں قبول ہوگی، آپ اگر الہی آمین کہیں گے اور اونچی آواز میں کہیں گے اور زیادہ قبول ہوگی، یعنی آپ چاہ رہے ہیں دل سے، ساکت ہے یعنی دل میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی آواز ہے اس کا مطلب جذبہ بہت ٹھنڈا ہے۔ اب اونچی آواز میں کہیں الہی آمین، اس کا مطلب ہے مستر ہے، مشکل میں ہے، خدا کو پکار رہا ہے، خدا کی ضرورت ہے، خدا کی کبریائی کی ضرورت ہے، خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ نہیں کہیں گے اس کا مطلب کوئی مدد کی ضرورت نہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جماعت درس ہے، جماعت اجتماعی مسائل کا حل ہے، جماعت اجتماعی محبت کے لیے حل ہے، جماعت اجتماعی شعور کے لیے حل ہے، فلسفہ ہے جماعت کا۔ جماعت یعنی مل کر، ہر چیز مل کر سجدہ، مل کر رکوع، مل کر صلوات بھی، مل کر الہی آمین بھی، یہ درس ہے جماعت۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، اور یہ نماز گراں ہے اور بہت ہی سخت ہے ہر انسان کے لیے، مگر خاشعین کے لیے، خاشعین کے لیے نماز میں عشق ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ خاشعین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے والے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یا حامد بحق محمد، یا علی بحق